بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جو اسلام کے اتہاس میں صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اس مہان شخص سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن اپنا ہیرو آئرن مین، سپر مین اور بیٹ مین جیسے فرضی کریکٹرز کو بنا رکھا ہے، جن کا اصل میں اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنے تاریخ کے ان بڑے بڑے کریکٹرز کو بھول گئے ہیں کہ جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہے۔ ہاں دوستوں، آج میں اسلام کے اس مجاہد کی داستان پارٹ 2 سنانے جا رہا ہوں جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی توڑ کر بچھا سکتے ہیں، ناجی نام کے کمانڈر نے کہا۔ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ آپ حکم کریں جناب، نائب نے کہا۔ وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں، صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر فوراً ہی ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، ساتھ ہی وہ دھیمی آواز میں بولے جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، جانتے نہیں کہ صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں؟ جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، یہ پھول میرے راستے سے ہٹا دو۔ اگر میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی، اور ان لڑکیوں کو بھی میرے راستے سے ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ و حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی دشمن کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رک گئے اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو اندر بلاؤ،
اور یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ صلاح الدین ایوبی نے لپک کر ایک روٹی اٹھا لی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور بیٹھے بیٹھے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیے اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلے گئے جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات کو ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے پہلے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے؟ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے ادروش؟ ناجی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو، ناجی نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ ادروش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا۔ آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز تک یہ نشہ طاری رہے گا۔ میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، ناجی نے کہا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہے تھے کہ وہ حکومت کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ انہیں جنگی طاقت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں مزید بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم نہیں لیتا بلکہ اپنی منوایا کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش ہو گئے، جیسے ان پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ انہوں نے سب کو رخصت کر دیا، صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کے ماہر تھے۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھے، اداکاری، چرپ زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتے تھے۔
جنگوں میں انہوں نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ ان کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا بلکہ اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہئیں۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا کرنا نہیں چاہتا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔